تنبیہ الغافلین میں حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مقاتل بن سلیمان سے اس ارشاد باری تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ سورہ مریم آیت نمبر 85 اور 86، یعنی جب نیکوکاروں کو رحمان کی طرف اور مجرموں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ فرمایا اہل جنت کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے تو وہاں ایک درخت ہوگا جس کے نیچے 2 چشمے ہوں گے۔ وہ ایک چشمے سے پانی پئیں گے تو ان کے پیٹ کی گندگی نکل جائے گی۔ پھر وہ دوسرے چشمے پر آئیں گے اور اس میں غسل کریں گے تو ان کی کھال پر جو میل کچیل ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سورہ زمر آیت نمبر 83۔ پھر ان کے پاس سرخ یاقوت کے عمدہ اونٹ لائے جائیں گے جن کے پاؤں سونے کے ہوں گے، جن میں موتی اور یاقوت جڑے ہوں گے۔ ان کی لگام لؤلؤ کی ہوگی۔ ہر ایک 2 لباس پہنے گا۔ اگر ان کا ایک لباس بھی اہل زمین پر آشکار ہو جائے تو نور ہی نور ہو جائے۔ اور ہر ایک کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے ہوں گے جو انہیں جنت میں ان کی رہائش گاہوں کے بارے میں بتائیں گے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو چاندی کا ایک محل ظاہر ہوگا جس کا بالائی حصہ سونے کا ہوگا۔ جب وہ اس تک پہنچیں گے تو خدمت گار لڑکے جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے ان کا استقبال کریں گے۔ ان کے پاس زیورات اور لباس ہوں گے اور چاندی کے برتن اور سونے کے گلاس ہوں گے۔ ملائکہ انہیں سلام پیش کریں گے تو وہ انہیں جواب دیں گے، پھر وہ داخل ہوں گے۔ جب ان مہمان نوازیوں اور اکرام کو وہ شخص دیکھے گا جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ٹھہرنے کی تیاری کرے گا تو محافظ فرشتہ کہے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ انہیں جواب دیں گے۔ وہ فرشتہ پوچھے گا کیا چاہتے ہو؟ کہے گا میں اللہ کی مہربانی اور عنایت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اسے بتائیں گے ابھی چلو، آگے تمہارے لیے اس سے بہتر ہے۔ پھر جب وہ چلے گا تو سونے کا ایک محل ظاہر ہوگا جس کا بالائی حصہ لؤلؤ کا ہوگا، اور خدمت گار لڑکے جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے وہ اور چاندی کے برتن اور سونے کے گلاس اٹھائے اس کا استقبال کریں گے اور وہ اسے سلام کریں گے اور وہ ان کا سلام کا جواب دے گا۔ جب وہ اترنا چاہے گا تو محافظ فرشتے کہیں گے آگے چلیے، آپ کے لیے آگے اس سے بھی بہتر ہے۔ جب وہ چلے گا تو ایک محل دکھائی دے گا جو سرخ یاقوت کا ہوگا۔ اس کا اندرونی حصہ صاف و شفاف ہونے کی وجہ سے باہر سے نظر آئے گا۔ جب وہ قریب آئے گا تو جس طرح پہلے 2 محلوں میں خدمت گار لڑکوں نے استقبال کیا، ادھر بھی یوں ہی استقبال کریں گے۔ وہ اسے سلام کریں گے، وہ ان کے سلام کا جواب دے گا۔ جب اندر داخل ہوگا تو حور العین اس کا استقبال کرے گی جو 70 لباس اوڑھے ہوئے ہوگی۔ ہر لباس دوسرے سے مختلف ہوگا۔ 100 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جب اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا تو صاف و شفاف ہونے کی وجہ سے اس میں اپنا چہرہ دکھائی دے گا۔ جب اس کے سینے کی طرف دیکھے گا تو کپڑوں کے باریک ہونے کی وجہ سے اس کا جگر دکھائی دے گا، اور اس کی ہڈی اور جلد کی باریکی کی وجہ سے پنڈلی کا گودا نظر آئے گا۔ اور وہ 1 فرسخ لمبے اور 1 فرسخ چوڑے کمرے میں ہوگی۔ اس پر 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے۔ اس میں سونے کے فرش ہوں گے جن میں لؤلؤ جڑے ہوئے ہوں گے، اور اس میں ایک تخت ہوگا جس پر بچھونا ہوگا، اور وہ دنیا کے 70 کمروں کے برابر ہوگا۔ جب وہ بیٹھے گا اور پھل کی چاہت کرے گا تو پھل اس کی طرف چل کر آئیں گے اور وہ اسے کھا لے گا، یا اس کا تخت اسے لے جائے گا اور وہ اسے کھا لے گا۔ یہ سب ان متقین کا ثواب ہے جو شراب نوشی سے، فواحش سے، گناہوں سے باز آتے تھے۔